الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واحبابہ واولیاء امتہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. عزیزان گرامی، دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں سورہ نور آیت نمبر 55 جو کہ آیت استخلاف بھی کہلاتی ہے، فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کا وصال شریف جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوا ہے. 13 تاریخ کو کون ہے جو مسند خلافت پر متمکن ہوا؟ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، دنیا کا ہر کافر یہ مانتا ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ 13 تاریخ کو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق خلافت پر متمکن ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر وعدہ کسی اور سے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنے وعدہ کے مطابق خلافت دیتے. یہ خلافت کا وعدہ حضرت ابوبکر صدیق سے تھا پہلے نمبر پر، اس لیے ان کو خلافت دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام کے تمام صیغے جمع کے استعمال کیے ہیں، اور جمع سے کم از کم 3 افراد مراد ہوتے ہیں. اگر اس آیت سے مراد پہلے حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے تو کم از کم آپ ایسے 3 بندے بتائیں جو وقت نزول آیت موجود بھی ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق ان کو خلافت بھی دی ہو. کم از کم 3 بندے ہو جائیں، کیونکہ تمام کے تمام صیغے جمع کے استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حفصہ اپنی زوجہ محترمہ کو ایک راز کی بات بتائی اور فرمایا کہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم من بعدہ ابوک، یعنی میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے، خلافت کے والی ہوں گے، اور اس کے بعد تمہارے والد یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب تفسیر قمی میں یہ بات موجود ہے، اور تفسیر صافی میں بھی موجود ہے یہ بات، تفسیر زبدۃ التفاسیر میں بھی موجود ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں یہ بات موجود ہے. مطلب کہ شیعہ حضرات کی تمام معتبر ترین تفاسیر میں یہ بات موجود ہے. اور یہ بات سورہ تحریم کی آیت نمبر 2 وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ کے تحت لکھا ہے. یعنی حضور پاک علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے. اس کے علاوہ اگر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ برحق نہ تھے تو مولا کائنات ضرور بضرور ان سے جنگ کرتے. مولا کائنات نے فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور بضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نہ تھی اور ان کا دعویٰ کیا خلافت کا، تو مولا کائنات ضرور بضرور ان سے جنگ کرتے. اور دوسرا شخص وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے، مطلب کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے حیات ظاہرہ میں مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہ مان چکے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق معاہدے کے پابند نہ رہے، اس وجہ سے بھی مولا کائنات ان سے جنگ کرتے. لیکن مولا کائنات نے ان سے جنگ نہ کی، فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور بضرور جنگ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں،
یعنی مولا علی نے فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت برق نہ ہوتی تو مولا علی ان سے ضرور جنگ کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم ھذا الی قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی قرآن الحکیم و فرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جی میرے محترم نے اپنی گفتگو میں آیت استخلاف کو پیش کیا ہے بطور نص خلافت خلفاء ثلاثہ، بالخصوص حضرت ابوبکر کی خلافت. انہوں کہا جی یہ آیت ہے جناب والا، اگر یہ آیت حضرت ابو بکر کے خلافت پہ ہے تو اس پر شیعہ تفسیر کا پہلا حوالہ دیں، پھر آپ بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ثقیفہ کے پنڈال میں حضرت ابو بکر کی خلاف بیعت کی جا رہی تھی تو حضرت ابو بکر نے اس آیت کو اپنے استخلاف کے طور پہ کیوں نہ پیش کیا کہ بھائی میں اس آیت کی روح سے خلیفہ ہوں. میں حیران ہوں جسے حضرت ابو بکر نہیں پیش کر سکے. آج کا معاملہ اس آیت کو پیش کرا کہ آپ حضرت ابو بکر سے زیادہ سینس رکھتے ہیں. دوسری بات ہم نے یہود و نصارہ کی وہ بھی مانتے ہیں. وہ کہاں مانتے ہیں؟ یہود و نصارہ نبی کی نبوت کو تو نہیں مانتے لیکن ابو بکر عمر کی خلافت کو مانتے ہیں. بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب کہ وہ دیکھیں جی وہ نبوت مصطفیٰ کے تو اقراری نہیں لیکن خلافت حضرت ابو بکر و عمر عثمان کے اقراری ہے. بات سنیں ان کی. بھائی یہود و نصارہ کی دلیل آپ پڑھے رکھیں، یہاں اسلام کی بات ہو رہی. وہ نبوت مصطفیٰ کو تو نہیں مانتے لیکن خلافت کو مانتے. یہ بڑی تعجب والی آپ نے بات کی ہے. تو دوسرا یہ کہ یہ پہلے تفسیری حوالہ پیش کریں. دوسرا آپ نے کہا جی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اللہ کی چاہت ہے تو جناب والا ان کو اللہ نے بنایا ہے. آپ تو ان کو منصوص من اللہ خلیفہ مانتے ہی نہیں. پھر یہ بات نہ کریں کہ ان کو اللہ نے بنایا. آپ تو منصوص مانتے ہی نہیں ان کو. جب آپ منصوص مانتے نہیں تو پھر اس آیت کے روح سے ان کو خلافت کس طرح پہنا رہے ہیں. آپ نے کہا جی یہاں جمع صحیح آیا، جمع 3 کم از کم 3 ہونے چاہیے تو 3 دور رسول میں موجود ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، 3 خلفاء رسول دور رسالت میں موجود ہے. جناب والا آپ نے بڑی خیانت کا مظاہرہ کیا یہ روایت نقل کرنے میں. اس میں اوپر یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے حفصہ کہ اگر تو یہ راز فاش کرے گی، میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں، اگر تو یہ راز فاش کرے گی تو اس پر اللہ کے، اس کے رسول کی اور اس تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. اگر وہ راز کیا لکھا جی؟ رسول اللہ نے فرمایا ان ابا بکر جل خلافت من بعدی، کہ اے حفصہ وہ راز یہ ہے کہ ابو بکر خود، میں نہیں، جلی فعل ہے، اس کے فاعل خود حضرت ابو بکر ہے. جل خلافت من بعدی کہ ابو بکر میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہوگا. تو جناب والا یہ خیانت کی تو کی آپ نے کیوں؟ بتائیں. کہ اگلے صفحے میں یہ موجود ہے کہ حضرت حفصہ نے یہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا اور رسول اللہ نے فرمایا اگر تو یہ راز فاش کرے گی تو تجھ پر لعنت ہوگی اللہ کی اور میری تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. اب بتائیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس روایت سے؟ دوسری بات اس روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ اور عائشہ نے اور ابو بکر حضرت عمر نے مل کر رسول اللہ کو زہر دیا اور خلافت کے جو تاج اپنے سر پر پہنا. جناب یہاں سے تو الٹا رسول اللہ کا قتل ثابت ہو رہا ہے، آپ خلافت ثابت کر رہے ہیں. اور یہ خبر ہے، یہ نص نہیں ہے، میں نے نص مانگی ہے. خبر
کبھی بھی دلیل حقانی نہیں ہوتی. خبر تو رسول اللہ نے خلفائے بنی امیہ کی بھی دی ہے، ان کی خلافت کی بھی، کہ یزید بھی خلیفہ ہوگا. اس سے کیا رسول اللہ کے فرمانے سے یزید خلیفہ برحق ہے؟ بتایا تو صحیح. آپ نے خیانت کی. دوسرا آپ نے جو حوالہ نقل کیا ہے جناب والا نہج البلاغہ کا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں 2 لوگوں سے جنگ کروں گا. جناب والا مولا علی کا آپ کو یہ فرمان تو یاد ہے؟ مولا علی کا یہ فرمان کیوں نہیں یاد رہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم پر بہت سے مصائب آئیں گے مگر یا علی تم صبر کرنا. تو مولا علی علیہ السلام نے صبر کیا وہاں با حکم رسول. اگر مزید جواب اگلی وائس میں دیتا ہوں. جناب والا رسول اللہ نے اس شرط پر مولا علی سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد تم پر بہت سے مصائب آئیں گے مگر تم صبر کرنا. تو مولا علی نے صبر کا دامن پکڑا ہے، اس لیے جنگ نہیں کی کیونکہ رسول اللہ کی وصیت ہے. اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو مولا علی ضرور جنگ کرتے. حوالہ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے دوست نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا تھا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو نازبہ زبان استعمال کی، میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو میرا عرض یہ ہے کہ آپ نے اس آیت سے مولا کائنات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لیا، تو کیا انہوں نے اس آیت سے استدلال پکڑا تھا اپنی خلافت کے لیے، جو آپ مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہیں، مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ گزارش ہے، جو شخص قرآن کی آیت پیش نہ کرے تو یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے قرآن کی آیت موجود نہیں. جیسا کہ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 میں مولا کائنات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے اور اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی بیعت کی تھی. تو جناب والا اس سارے مکتوب میں مولا کائنات اپنی خلافت ثابت کر رہے ہیں لیکن کوئی آیت پیش نہیں کر رہے. اس کا یہ مطلب آپ لیں گے کہ مولا کائنات کی خلافت کے لیے ایک بھی آیت کوئی موجود نہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اس میں تمام کے تمام سیکے جمع کے استعمال ہوئے ہیں، اور ان 3 جمع کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم 3 بندوں پر ہوتا ہے. تو 3 بندے وہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں موجود تھے، مولا کائنات امام حسن امام حسین. تو جناب والا امام حسین علی مقام کو کس ہجری میں اور زمین کے کس خطہ میں خلافت ملی ہے؟ ذرا اس کی نشاندہی کر دینا. مولا کائنات کے لیے تو سب جانتے ہیں نا کہ انہوں نے 4.5 سال حکومت کی، امام حسن مجتبیٰ نے 6 سال خلافت کی. امام حسین علی مقام کو کب ملی ہے، کس خطہ میں ملی ہے، یہ بتانا. اچھا، یہ جو خلافت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اتنی شد و مد سے وعدہ کیا ہے، وعدہ بھی کیا اور یستخلفنہم لام کے ساتھ بھی تاکید فرمائی. تو یہ خلافت حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد تھا، بلا فصل کا وعدہ تھا، یا کچھ عرصہ کے بعد کا وعدہ تھا؟ اس کا جواب دینا. اور جناب والا آپ تو اپنے معتبر کتب سے بھی ناواقف ہیں. آپ کے تمام مفسرین نے لکھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آیت مولا علی پر، امام حسن امام حسین پر فٹ نہیں ہوتی،
تو وہ لے کے گئے اس آیت کو، آیت استخلاف کو، امام مہدی کی طرف۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ یہ آیت امام مہدی کے شان میں نازل ہوئی، اور ترجمہ مقبول میں بھی لکھا ہے کہ یہ آیت امام مہدی کے شان میں نازل ہوئی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین کی شان میں نازل ہوئی؟ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام نے مولا کائنات کو صبر کا حکم فرمایا تھا۔ جب مولا کائنات کو صبر کا حکم تھا تو مولا کائنات ایسی باتیں کر کیوں رہے ہیں کہ میں ضرور بضرور ان دو شخصوں سے جنگ کروں گا؟ جناب والا، جب صبر کا حکم تھا تو پھر جنگ مولا کائنات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ نجر البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے سر چشمہ حق تک کھینچ کر لے جاؤں گا، اگرچہ اسے ناگوار ہی کیوں نہ لگے۔ یہ خطبہ نمبر 134 ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا کی قسم تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بڑھنا چاہیں، جنگ کرنا چاہیں تو میں میدان چھوڑ کر پیٹھ نہ دکھاؤں گا اور موقع پاتے ہی ان کی گردنیں دبوچ دوں گا۔ مکتوب نمبر 45۔ حضور علیہ السلام ان کو صبر کا حکم دے رہے ہیں، اور مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ تمام عرب مجھ ایک علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آ جائیں۔ اور صبر کا حکم صرف مولا علی کو کیوں دیا؟ امام حسین علی مقام پیارے نہیں تھے؟ امام حسین علی مقام کو بھی صبر کا حکم دیتے نا۔ امام حسین علی مقام نے جو تکالیف اٹھائیں ان کو صبر کا حکم نہیں تھا، صرف مولا علی کو تھا۔ اسد اللہ الغالب شیر خدا کو تو صرف حکم تھا۔ اس کے علاوہ جب مولا علی کو صبر کا حکم تھا تو حضرت امیر معاویہ سے جنگ کیوں کی انہوں نے؟ عائشہ صدیقہ سے جنگ کیوں کی جب صبر کا حکم تھا؟ اس کے علاوہ وجاہد علی المنافقین، تفسیر صافی جلد 2 صفحہ نمبر 437، مولا علی نے منافقین سے جہاد کیا۔ تو اگر خلفائے ثلاثہ صدیق اکبر منافق ہوتے تو مولا علی شیر خدا ان سے بھی جہاد کرتے، لیکن انہوں سے جہاد نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پکے مومنین تھے۔ جناب یہ روایت بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی کریں اور اس کی نشاندہی بھی کریں۔ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے لیکن آپ نے ابھی تک نشاندہی نہیں کی، نہ ہی ترجمہ کیا، نہ ہی روایت پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، آپ بجائے جواب دینے کے مجھ سے اس میں سوال کر رہے ہیں۔ جب میرا دعویٰ ہوگا پھر آپ جتنے مرضی سوال کر لیں۔ اس وقت دعویٰ آپ کا ہے خلیفہ بلا فصل متصل ثابت کرتا۔ قرآن میں کہاں متصل ہے اور حدیث میں کہاں متصل ہے؟ دوسری بات یہ آپ نے کہا جی کہ الٹا مجھ پہ سوال کر دیا کہ کیا اہل بیت کے بارے میں فرمایا کسی نے کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے یا کسی
جناب والا اپنا روزہ کافی میں مکمل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس آیت کی تشریح میں بیان موجود ہے کہ یہ ائمہ اثنا عشر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. وہ جب میں دعویٰ کروں گا نا پھر میں آپ دلیل بھی پیش کروں گا اس پہ. دوسرا تفسیر در منصور امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابو بکر سیوطی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب قتادہ فرماتے ہیں کہ نازلت حاضل فی اہل بیت، کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی آیت استخلاف ایک. دوسرا میرا پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب والا آپ ثابت کریں کہ حضرت ابوبکر نے کبھی کہا ہے، یہ کسی شیعہ تفسیر میں آیا کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا آپ ایسے ہی ایڈجسٹ کر رہے آئے تھے اپنے پاس بیسک. تیسری چیز آپ نے جناب والا، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے سوال کیا تھا، آپ تو دوسری ٹرم میں مجھے لگتا ہے سٹے آ گئے میرے بھائی. یا آپ نے کہا تھا کہ کم از کم 3 خلفاء کا ہونا لازمی، کیونکہ یہاں جمع کا صحیح ہے تو میں نے گنوایا 3 خلفاء امام حسن حسین مولا علی علیہ السلام. اور تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بات سمجھے میری؟ تو آپ نے کہا کہ غالبہ حاصل ہوا. کیا آپ سمجھتے کہ اگر خلیفہ کو غلبہ حاصل نہ ہو تو وہ خلیفہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح تو کئی نبیوں کو بھی غلبہ حاصل نہیں ہوا تو کیا وہ نبوت کے منصب سے اتار دیے گئے یا ان سے چھین لیا گیا؟ اور اس کے لیے تمہید اب مشکور سال میں اپنی پڑھے جس میں موجود ہے کہ اگر خلیفہ کو غلبہ حاصل نہ ہو تو وہ پھر بھی خلیفہ ہی رہتا ہے. جناب والا آپ نے یہ پیش کی اپنا معاویہ کی خط و کتابت، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا وہ الزامی جواب دیں گے. مکمل واقعہ پڑھے کہ معاویہ نے کہا کہ یا علی تو خلیفہ نہیں ہے، تو مولا علی نے فرمایا الزامی طور پر فرمایا کہ میری بھی بیعت تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ثلاثہ کی بیعت کی ہے. ثلاثہ تو تیرے نزدیک، تیرے اعتقادات کے نزدیک تو خلیفہ برحق ہے. اگر میری بیعت ان لوگوں کے کرنے سے میں خلیفہ برحق نہیں تو پھر ثلاثہ بھی خلیفہ برحق نہیں ہے. یہ الزامی جواب دیا مولا علی نے، نہ کہ ان کی خلافت کا اقرار کیا. دوسرا آپ نے زہر والی روایت پہ کوئی گفتگو نہیں کی، اس کا مطلب اس کو آپ تسلیم کرتے اور یہ آپ کی خیانت پکڑی گئی. تیسرا یہ جو آپ نے جتنے بھی فرامین یہاں پیش کیے ہیں نا جناب والا، کہ اپنا کیا نام لیتے کہ مولا علی نے فرمایا میں جنگ کروں گا میں ایسے ایسے، وہ تمام فرامین جمل و صفین کے، وہ فرامین ثقیفہ یا اس کے تحت نہیں ہے، وہ جمل و صفین کے واقعے میں مولا علی نے فرمایا. اور مولا علی نے جنگ کی ہے معاویہ وغیرہ جو دوسرے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ حق پہ نہیں تھا، نہ معاویہ خلیفہ تھا. اس کو مولا علی کا جنگ کرنے سے بات کی دلیل ہے. دوسرا کہ مولا علی نے خود الاستیاب صحابہ، ترجمہ رافع بن رافع صحابی رسول میں موجود ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے رسول اللہ نے عہد نہ لیا ہوتا تو میں ان کی گردنیں اتار دیتا. اور مدارج نبوت جب سابقہ حوالہ میں اب دوں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ بعد از من بسیاری از مکروہات بد تو خواہت رسید، کہ اے علی میرے بعد تم پر بہت سارے ایسے مکروہ احوال کا صادر ہوگا کہ دل تنگ نہ کر و دست در اور و سقائے تحمل زیادہ طریق صبر پیش گری، کہ تم ان جو میرے بعد نزیبہ حالات تجھ پر گزرے گے بعد از من، اس لفظ کو یاد رکھیں، میرے بعد جو تم پر حالات گزریں گے اس پر دل تنگ نہ کرنا اور نہ یہ تلوار وغیرہ اٹھانا، بلکہ طریق صبر پیش گیر، کہ تم بس اس پر صبر کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے وعدہ لیا، اس لیے مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی. مولا علی علیہ السلام کا آپ ایک فرمان لا رہے ہیں، دوسرا بھول گئے، افسوس ہے.
برائے کرم اس کی نشاندہی کی جائے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے برائے کرم۔ آپ نے جو کہا کہ آیت استخلاف اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ اس کا راوی جو ہے وہ عطیہ اوفی ہے۔ محترم، اس پر جو ہمارے علماء کرام نے جرح کی ہے وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ پکا شیعہ ہے اور اس کی بات قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ وائزی کتاب بھیجی ہے مارج نبوہ، کوئی بھی جو ہے نا معتبر کتاب نہیں ہے ہماری، یہ وائزی کتاب ہے۔ اور امام علیہ سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمام کافی باتیں جو ہیں وہ غلط سلط لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کتاب جو ہے ہمارے اوپر حجت نہیں ہے۔ آپ کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیجئے برائے کرم۔ اور آپ نے اوپر مسلم شریف کی روایت لگائی تھی، اور آپ نے کہا کہ مولا علی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ تو میرے محترم، آپ مسلم شریف کی روایت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور بتائیں کہ کہاں لکھا ہے۔ مارج نبوہ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ معتبر کتاب نہیں ہے۔ معتبر تو دور کی بات، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے نزدیک مارج نبوہ کتاب۔ اور سورہ تحریم آیت نمبر 2 کے تحت جو میں نے حوالہ بھیجا آپ کا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد تمہارے والد یعنی حضرت عمر فاروق۔ تو اس کا جو ہے تفسیر میں، اس کی تفسیر میں تمام شیعہ علماء و سنی علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے راز کی بات یہ بتائی کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ آپ نے اس پر کہا کہ یہ خبر ہے، تو محترم یہ خبریں ہی تو ہوتی ہیں، آئندہ جو بھی واقعات رونما ہوں گے تو حضور پاک علیہ السلام ان کی خبر ہی دیں گے، جیسا کہ امام مہدی کے لیے فرمایا کہ میری اہل بیت سے ہوگا، اس کے لیے بھی، اس کی خلافت کی بھی حضور پاک علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ تو کیا امام مہدی کی بھی خلافت معذلہ باطلہ خلافت ہوگی؟ اگر امام مہدی کی خلافت کی خبر حضور پاک علیہ السلام دے رہے ہیں، ان کی خلافت برحق ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کی خلافت کی خبر جو خود حضور پاک علیہ السلام دے رہے ہیں وہ ناحق خلافت کیوں ہوگی؟ اور آپ نے کہا کہ مکتوب نمبر 6 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات نے جو خط بھیجا ہے وہ الزامی ہے۔ تو محترم، الزامی آپ نے پہلے ثابت کرنا ہے کہ یہ الزامی ہے، مولا علی شیر خدا کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو بات الزاماً پیش کی جائے تو کیا وہ عقیدہ پیش کرنے والے کا نہیں ہوتا؟ اب آپ جو قرآن شریف کی آیات بھیج رہے ہیں، کیا قرآن کو آپ نہیں مانتے اس لیے آپ پیش کر رہے ہیں؟ مولا علی نے جو یہ خط لکھا، اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ مولا علی شیر خدا کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر خلفائے ثلاثہ کی بیعت کر چکے تھے۔ تو یہ الفاظ مولا علی کی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت پر مبنی ہے تو ہمارا دعوت ثابت ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اور اس میں لفظ ہے انما شورا للمہاجرین، یہ جو لفظ انما ہے یہ کلمہ حصر ہے، جس کے لیے پیش کیا جائے اس کو محصور کرتا ہے، باقیوں کی نفی کرتا ہے۔ جیسے آپ آیت پڑھتے ہیں تقریباً انما ولیکم اللہ، تو یہ لفظ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ الزامی جواب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس مکتوب کی شرح میں علامہ ابن مسم البحرانی لکھتا ہے کہ
وحسر للشورى والإجماع في المهاجرين والأنصار لأنهم أهل الحل والعقد من أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا نے شورا کو محصور فرمایا مہاجرین اور انصار میں، یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل حل و عقد ہیں۔ فَإِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى حُكْمٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ كَإِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَيْعَتِهِ، جس چیز پر، جس معاملہ پر وہ اجماع کر لیں، كَإِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَيْعَتِهِ، جیسا کہ اجتماع کر لیا مولا علی شیر خدا کی بیعت پر، وَتَسْمِيَتِهِ اماماً، اور اس کی امامت کو تسلیم کر لیا، كَانَ ذَلِكَ اجماعاً حقاً، وہ اجماع جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ مولا کائنات نے جو فرمایا میں دو شخصوں سے ضرور ضرور جنگ کروں گا، یہاں ایسے جو میں نے خطبات پیش کی مولا کائنات کے، وہ جنگ صفین کے بارے میں تھے۔ تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ جنگ صرف اور صرف جنگ صفین کے لیے تھے؟ کیا مولا علی نے نشاندہی کی ہے کہیں پر؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ صفین کے لیے تھے جناب والا، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ جنگ صفین کے لیے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ مولا علی کو آپ صبر کرنا، تو یہ بھی جنگ صفین کے لیے تھا، نہ کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے وقت کا۔ اور اس کے علاوہ مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے خلافت کو تسلیم کرنا۔ احتجاج تبرسی، علامہ تبرسی لکھتا ہے ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا مولا علی نے اور بیعت کی۔ اسی کتاب میں ہے، حضرت اسامہ پوچھتے ہیں فہل انت بایعتہ، مولا علی سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق کی؟ قال نعم یا اسامہ، فرمایا ہاں اسامہ میں نے بیعت کی ہے۔ احتجاج تبرسی، علامہ تبرسی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ وسلم نے مولا علی کو صبر کا حکم فرمایا تھا۔ سورہ صف آیت نمبر 2 میں پیش کر چکا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ مولا علی نے فرمایا میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا۔ تو مولا علی نے جب جنگ نہیں کی، خلفائے ثلاثہ تھے، تو ایسی بات کی کیوں؟ کیا قرآن پر عمل کرنا مولا علی کو آپ سکھائیں گے؟ سابقہ وائس رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا نے سابقہ وائس میں اعتراض کیا ہے کہ جناب مولا امام حسین علیہ السلام کو ایسی تلقین کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ صحیح مسلم میں لکھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد دو خلفاء ہوں گے، دو قسم کے، ایک عامہ خیار، ایک عامہ شرار۔ عامہ خیار جو ہے وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان سے محبت کرنا، وہ تم ہمارے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، تم ان پیچھے نمازیں پڑھنا، اور دوسرے جو ہے وہ عامہ شرار ہے، تم ان سے بغض رکھنا، وہ تم سے بغض رکھے ہوئے، تم ان سے لعنت کرنا، تم ان پر لعنت کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا افننبذھم بالسیف، یا رسول اللہ ہم تلوار کے ساتھ انہیں ذبح کر دیں جو ہے شرار ہے؟ فقال لا، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے ساتھ نماز مل کر پڑھے تب تک اہم شرار کو قتل نہ کرنا۔ مولا امام علی علیہ السلام نے پہلے اولن تو صبر کی تلقین پر عمل پیرا رہے، دوم مولا علی علیہ السلام نے مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اس لیے اپنا تلوار اٹھائی کیونکہ وہ تارک صلاۃ تھا،
اور خلفۂ ثلاثہ بظاہر تارک صلاۃ نہ تھے، اس لیے مولا علی نے تلوار نہ اٹھائی۔ یعنی ایک روایت سے دو جواب آپ کو عنایت ہو۔ یہ آپ کی صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم باب خیار الائمۃ و شرارہم، یعنی مولا امام حسین نے خلفۂ ثلاثہ کے خلاف اس لیے تلوار نہ اٹھائی کہ انہوں نے احکام نماز کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کی، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تلوار اس لیے اٹھائی کہ اس نے جو ہے وہ تارک الصلاۃ تھا اور احکام الہیہ کا جو بظاہر جو ہے نا وہ انکار کرتا، یہ وجہ۔ میرے محترم، لگتا ہے آپ نے تفسیر دورہ منصور کا مقدمہ نہیں پڑھا، جہاں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یا اس کتاب میں نے جتنی بھی روایات لی ہے وہ بااسناد معتبر لی ہیں، تو گویا یہ بااسناد معتبر ہے۔ دوسرا، عطیہ بن نوفل سے مروی روایت ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اس پر حسن کا حکم لگایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب تذکرۃ الخواص علامہ سبت ابن الجوزی، جو کہ علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی کا نواسہ ہے، اس میں اس کو سکہ کہا گیا۔ جناب والا وہ معارج کا حوالہ بھیجنا تھا تو وہ چلا گیا پہلی ٹرن میں صحیح مسلم کا غلطی سے، اس لیے اس کا جواب نہیں بنتا۔ میں پہلے بھی اس کا جو کر چکا ہوں بات کا جواب دے چکا ہوں۔ دوسرا، آپ نے کہا جی معارج معتبر نہیں، حالانکہ آپ کی معارج نبوت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں کتب معتبرہ میں گنوایا، اور یہ میرے ہاتھ میں ہدایت حنفیہ فقیر محمد چیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں بھی اس کو معتبر کتب میں شمار کیا اور اس کی مداح کی ہے انہوں نے، میں بھی حوالے بھیجتا ہوں۔ جناب والا، پہلے اپنی کتب کلام میں سے نص اور خبر کے معنی پڑھ لیں، پھر یہ بات کیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ تفسیر قبی کی عبارت میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو زہر دے دیا، اور انا ابا بکر یلی خلافت من بعد، یلی فعل ہے اور اس کے فعل خود حضرت ابو بکر ہے۔ یہ نہیں کہ میں خلیفہ بناؤں گا، وہ خود بن جائیں گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ حفظہ یہ اگر راز فاش کیا تو تم پر خدا، فرشتوں اور میری اور انسانوں کی لعنت ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ راز بتا دیا، پھر بتایا آپ کہاں لے کے جائیں گے ان کو۔ دوسرا، حضرت امام مہدی علیہ السلام پر اعتراض کیا، حضرت امام مہدی علیہ السلام پر مشکاہ شریف نے خود رسول اللہ نے فرمایا المہدی من اطرت من اولاد فاطمہ، مہدی میری اطرت تو میری اولاد میں سے ہوگا۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی یہ راز فاش کرے گا اس پر لعنت ہوگی، یا کوئی ظاہر کی وہاں نوبت نہیں ہے، وہاں تو صریحاً نص موجود ہے، یہ خبر ہے، اور خبر بری چیز سن رہا ہے۔ فرمایا کہ مطلب یہ میں سے ایک خلیفہ ہوگا یزید، تو آپ یزید کو پھر خلیفہ برحق مان لیں گے؟ بتائے نا ذرا۔ جناب والا، آج آپ نے خلیفہ متصل ثابت کرنا تھا، آپ نے متصل خلافت بلا فضل ثابت کرنی تھی۔ آپ گفتگو کا رخ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، لیکن مر جائے گا کوئی ایک حدیث وا خلیفہ تو بلا فضل پر نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات، الزام اور حقیقت میں فرق پیدا کرے۔ معاویہ نے مولا علی علیہ السلام پر اعتراض کیا ہے، علی تم خلیفہ برحق نہیں۔ مولا علی نے جواب میں کہا کہ میری بیعت تو مہاجرین انصار نے کی ہے۔ اگر میری بیعت یعنی ان لوگوں نے کی ہے جو خلفاء ثلاثہ کے پیروکار تھے، اگر ان لوگوں کی بیعت کرنے سے تمہارے نزدیک ابو بکر عمر عثمان کی خلافت برحق ہے، تو پھر میری کیوں نہیں؟ یہ الزامی جواب ہے، الزام کبھی حقیقت نہیں ہوتا۔ دوسرا، آپ نے کہا جی اہل حل و عقد نے بیعت کی، آپ کو خواب آ گیا اہل حل و عقد نے بیعت کی؟ میں بھی آپ کو حوالہ بھیج دوں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، خلفاء علی و زبیر، حضرت علی علیہ السلام اور زبیر ومن معہما، اور حضرت علی اور زبیر ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ آپ ایسے ہی جمع نقل کر رہے ہیں، اور شرح فقہ قبر میں موجود ہے کہ اپنا صحابی رسول حضرت سعد جو ہے انصاری، انہوں نے جو ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں اس کی خلافت کو مرتے وقت تک تسلیم نہیں کیا حضرت ابو بکر کی۔ آپ کس طرح جمع نقل کر رہے ہیں یہاں؟
جناب والا ہم کو بتایا حدیث رسول مسلم نے، اما اشرار اما خیار، جن کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کہ تم ان پر تلوار نہ اٹھانا، ہمیں بتایا تمہاری مدارج اور معارج کی اس روایت نے کہ میرے بعد صبر کرنا. آپ کو خواب آگے، اس سے مراد جو ہے وہ سفین ہے، نہ کہ رسول اللہ کے بعد از من کے الفاظ موجود ہیں، میرے بعد. دوسرا، حضرت عائشہ اور معاویہ کے بارے میں جنگیوں کی اور نہروان میں مولا علی کو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ یعنی تو 3 جگہ کرے، ایک ناقصین، ایک مارکین، ایک نہروان والوں سے. یہ تمہاری کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے. ایک منٹ، یہ میرے ہاتھ ہے، الہدایت العلیہ لی تلامیذ المکاتب الابتدائیہ فی الفقہ الحنفی، محمد علاء الدین بن محمد امین عابدین دمشقی حنفی صاحب در مختار، ان کے صاحبزادی کی یہ کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے. میں ابھی سائڈ کیا دیتا ہوں آپ کو. اور دوسرا جو آپ نے یہاں اعتراض کیا کہ آپ کی اصول کا اپنا احتجاج تبرس میں، جناب پوری روایت تو نقل کرے. آپ نے دجل کیوں کیا نقل روایت میں؟ اس میں بل اکراہن کے لفظ موجود ہے، مکرہن بیعت کی ہے، اور مکرہن جس کی بیعت کی جائے وہ خلیفہ برحق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مکرہن صرف خلیفہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر قرآن میں یہ کیوں ہے لا اکراہ فی دین میں اکراہ نہیں ہے. اور جناب والا بیعت ثابت کرنی ہے تو بغیر اکراہ کی کرے، لا اکراہ فی دین، قرآن نفی کر رہے اس بات کی. اب آپ کے اصول شاشی میں موجود ہے مکرہن رسول اللہ کو گالی دینا جائز ہے، تو جناب بتائیں کہ کیا آپ عام حوالے میں بھی رسول اللہ کو گالی دینا نعوذ باللہ جائز سمجھے گا؟ پہلے آپ کتاب اکراہ پڑھیں پھر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نے جان بوجھ کر اتنا ٹائم ضائع کیا میرا اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا امام حسین علیہ مقام کو کس ہجری میں خلافت ملی ہے اور زمین کی کس خطہ میں خلافت ملی ہے، اس کا جواب نہیں دیا. اور سورہ نور آیت نمبر 55 میں آپ کے تمام علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی ہے. مطلب اس سے مراد جو آپ نے کہا کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین ہے، آپ کے علماء اس کو نہیں مانتے. یہ آیت لکھتے ہیں کہ امام مہدی کی شان میں نازل ہوئی. مطلب جو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ 3 پر اطلاق اس کا ہونا ضروری ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کے دور حیات ظاہرہ میں وہ 3 کون تھے؟ میں دعویٰ کر چکا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق تھے. ان کے ہاتھ پر حضرت مولا علی شیر خدا نے بیعت کی، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. اور میں نے آپ سے سوال کیا، شروعات سے میں یہ سوال کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ خلافت کا بلا فصل کا تھا یا کچھ عرصہ کے بعد کا تھا؟ اس کا جو ہے آپ نے جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ آپ نے موضوع سے ہٹ کر بات کی بار بار اور شرائط کی خلاف ورزی کی. یہ جو تفسیر قمی میں ہے لعنت کا ذکر، ہمارا بیس اس پر نہیں ہے، ہمارا بیس ہے خلافت پر. تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اور میں نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جسے خبر دی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے، ایسے ہی خلیفہ جو ہے نا امام مہدی کی خبر دی ہے کہ امام مہدی بھی خلیفہ ہوں گے. میں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ سے حوالہ آپ کو بھیجتا ہوں، برائے کرم بیعت کا جواب دیں آپ. مولا علی شیر خدا نے حضرت ابوبکر صدیق کی ہاتھ پر بیعت کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں بار بار یہ مطالبہ کرتا رہا کہ مولا کائنات نے یہ جو فرمایا کہ میں 2 شخصوں سے ضرور بضرور جنگ کروں گا، اس کو صرف اور صرف جنگ صفین پر فٹ کرنا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ آپ کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. اور یہ جو نجم بلاغا بھرا پڑا ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکالوں گا، خطبہ نمبر 102. اور مولا کائنات نے فرمایا بلا شبہ قتل ہونا عزت کی موت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی بن ابی طالب کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان ہے، خطبہ نمبر 121. اور مجموع الفضائل ترجمہ مناقب آل ابو طالب جلد 2 صفحہ نمبر 509 میں لکھا ہے جبرائیل مارکہ جنگ میں دائنی طرف، میکائیل بائیں طرف
اور ملک الموت آگے آگے ہوتے تھے مولا کائنات کے۔ اور اس کے علاوہ آثار حیدری میں ہے، مولا علی شیر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت امیر معاویہ اور یزید کو سامنے لاؤ، تو فرشتوں نے ان کو پکڑا اور مولا علی کے سامنے ان کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا تو ان کو قتل کر دیتا۔ جب مولا علی کو صبر کا حکم تھا تو مولا علی نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ آثار حیدری میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر خلفائے ثلاثہ برحق نہ ہوتے تو مولا کائنات میں عرض کر چکا ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے کبھی بھی۔ آپ کے معتبر ترین کتب میں موجود ہے کہ مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی ہے۔ یہ منار الہدا ہے علامہ بحرانی کی۔ فمشیت عند ذلک الی ابی بکر فبایعتہ، مولا علی فرماتے ہیں میں خود چل کر ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور بیعت کی۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ ما تقول ابو بکر و عمر، آپ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق، وہ دونوں عادل اور منصف امام تھے، کان علی الحق وہ حق پر تھے، ومات علیہ اور حق پر ان کی موت ہوئی، علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ ان پر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اس کے علاوہ یہ تلخیص شافی جلد ثالث صفحہ 218 میں لکھا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ حبیبائے و اماک، یہ میرے محبوب ہیں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق، اور تیرے چاچا ہیں۔ ایک قریشی شخص نے سوال کیا، اس کو فرما رہے ہیں ابو بکر و عمر امام الہدا، وہ ہدایت کے امام ہے، و شیخ الاسلام، و اسلام کے شیخ ہیں، ورجلا قریشین اور قریش کے دو شخص ہیں، والمقتدا بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت کے وہ امام ہیں حضور پاک علیہ السلام کے بعد، ومن اقتدا بہما عاصم، جنہوں نے ان کی اقتدا کی وہ برائی سے بچ گیا۔ اور آپ نے بخاری شریف کی بات کی کہ خالف علی و زبیر، تو محترم یہ خالف جو ہے پیچھے رہ جانا اس کی معنی ہوگی، نہ کہ مخالفت۔ اگر مخالفت معنی مراد ہوتی تو خالف انا نہیں ہوتا، خالف نہ ہوتا ہماری مخالفت کی۔ یہ میرے سامنے نجر البلاغہ ابن میثم البحرانی کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِ الْغَيْرِ، اس کے تحت لکھتا ہے وَإِذَا الْمِيثَاقُ مَا لَزِمَ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ إِيقَاعِهَا، أي فإذا ميثاق القوم قد لزمني فلم يمكنني المخالفة بعده، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد لینا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس کا پابند رہنا لازم ہے، جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کریں تو میں بھی بیعت کروں۔ بس جب قوم کا وعدہ مجھ پر لازم ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت مجھ پر لازم ہوئی، تو اس کے بعد میرے لیے ناممکن تھا کہ میں مخالفت کرتا۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے ناممکن تھا کہ مخالفت کرتا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے مخالفت کی؟ آپ کے کتب سے ثابت ہے کہ مولا علی شیر خدا نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کو خلیفہ برحق اور امام برحق ثابت اور تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے سامنے فرقہ شیعہ ہے، صفحہ نمبر 40 ہے، ان علی علیہ السلام سلم لہم الامر، مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم کر لیا، ورضی بذالک اور اس پر راضی ہو گئے، وبایعہما طائعا غیر مکرہن اور ان کی بیعت کی خوشی سے، رضامندی کے ساتھ، غیر مکرہن بغیر کسی جبر و اکراہ کے، وترک حقہ لہما ونحن رادون اور ان کے حق میں اپنا حق دستبردار ہو گئے، اور ہم بھی یعنی اہل تشیع لکھتے ہیں کہ ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے خود نے فرمایا کہ قال امیر المومنین ومن لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جناب والا مولا علی شیر خدا خود فرمائے میں چوتھا خلیفہ ہوں، مدعی سست گواہ چست، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ نہیں ہے؟ مولا علی نے خود فرمایا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں،
اور حضرت ابو صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ خلیفہ برحق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صحیفہ علویہ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فشہد لی انک ربی، یا اللہ تو گواہ رہنا تو میرا رب ہے، وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رسول اور میرا نبی ہے، وان الاوصیاء من بعدہ ائمتی، اور ان کے بعد جو اوصیاء گزرے ہیں وہ میرے امام ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اور مولا علی سے پہلے کون اشخاص گزرے ہیں جو مولا علی کے امام ہیں؟ جناب والا، آپ نے اعتراض کیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور کبھی شروع ہے، تو میں عرض گزارش کر رہا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کا دور امامت مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد شروع ہو، اور مودت فی القربہ سید علی حمدانی حنفی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے خلفاء گنوائے ہیں وہ حضرت علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک۔ آج آپ کو حضرت ابوبکر کے خلاف ثابت کرنی تھی، بیعت اپنا متصل خلیفہ ثابت کرنا تھا، جو آپ نہیں کر سکے، نہ کہیں کسی حدیث سے متصل دکھا سکے، نہ خلیفہ کا لفظ، نہ اول کا لفظ، اور برقے ایسے مارے کہ پتہ نہیں کون سا مار کا ڈھا لیا۔ اور آپ نے جو فرمایا جناب والا کہ جی آیت استخلاف، آپ کو خواب آ گیا کہ استخلاف جو وہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اگر یہ آیت حضرت ابوبکر کے خلافت کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو جناب بتائیں کہ آپ حضرت ابوبکر سے زیادہ سینس رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے اس آیت کو کیوں اپنا سقیفہ میں پیش نہ کیا؟ اس کا جواب دیں۔ دوسری بات کہ وہاں سقیفہ میں اجماع ہوا ہے، اجماع وہاں کیا جاتا ہے جہاں قرآن و حدیث سے دلیل موجود نہ ہو۔ ان کا اجماع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی خلافت کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس لیے اجماع کرنا پڑا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صفحہ نمبر 674 تمام مصر، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستخلف، رسول اللہ تو اپنا خلیفہ بنایا ہی نہیں۔ جناب والا، یہ آیت استخلاف آپ حضرت ابو بکر پر فٹ کر رہے ہیں، بتائیں حضرت عمر کو آیت استخلاف کا علم نہیں تھا؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا نہیں، تم آیت استخلاف ابو بکر کی خلافت پیش کر رہے ان حاضر لیشن نجیب۔ دوسرا شاہ عبدالعزیز محدث بھی لکھتے ہیں، تحفہ صدر فارسی صفحہ 180 لکھتے ہیں کہ نصف اہل سنت خلفاء ثلاثہ، نصف اہل سنت نامعصومن، اہل سنت کے نزدیک خلفاء ثلاثہ نامعصوم ہے، نہ منصوص علیہ، اور نہ ہی ان کی خلافت منصوص علیہ ہے، ودر فضیلت ہم گنجائش بحث بسیار است، اور ان کی افضلیت کے بارے میں بھی بحث کی گنجائش ہے۔ آپ کے حضرت عمر اور شاہ عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہی نہیں، اور آپ آیت استخلاف سے خلافت ثابت کر رہے ہیں۔ آپ سے بڑا جھوٹا اور مکار کون، اور دوسروں کو آپ کہتے ہیں؟ اور جناب والا، اپنے شرط میں یہ بات ہے کہ ایک کتاب کا اصل حوالہ دیا جائے گا، اس لیے جس کتاب کا آپ نے اصل حوالہ نہیں دیا اس کا ہرگز جواب نہیں دیا جائے گا، یا آپ نے ہوائی باتیں چھوڑی اور قطع بریل سے کام لیا خیانت سے۔ اور آپ نے کہا کہ بیعت کی ہے، بیعت مکرہن کی ہے، مکرہن بیعت حجت نہیں ہوتی۔ اگر مکرہن بیعت حجت ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، یعنی جو چیز اکراہ والی ہے وہ شریعت نہیں کہلاتی، کیونکہ ان کی بیعت مکرہن کی ہے، اس لیے یہ شریعت نہیں کہلوائے گی۔
آپ برضا خوشنودی مولا علی علیہ السلام بیعت ثابت کریں، آپ بیعت مکرہ ثابت کرنے چلیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام نے بیعت کی ہوتی، کبھی بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کے گھر جلانے کی دھمکیاں نہ ملی ہوتی، اور آپ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے نہ مولا علی نے ان کی بیعت برضا کیا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ رہے تو فغازی بت فاطمہ بنت رسول مہاجر ابو بکر ولم تزل مہاجرات اور تطوفی تماشا دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 شہور بی بی فاطمہ تمام زندگی وقت مرگ ان سے ناراض رہی، یہ تم ان کی خلافت ثابت کر رہے، الٹا چور کتوال کو ڈاک۔ جناب والا آپ نے بیعت بارضا ثابت کرنی تھی، لیکن مکرہ بیعت ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ احتجاجی تبرسہ کا جو حوالہ ہے وہ خود موت کا پھندا ان کے گلے میں، کیوں؟ اس میں بی بی فاطمہ پر کیے گئے بظالم کا بھی ذکر ہو اسی روایت میں، اور آپ نے کہا جی تفسیر قمی میں یہ تو آیا نا یلی خلافت من بعدی، تو جناب وہ اسی روایت کا ٹکڑا ہے جس میں زہر دینے کا ذکر ہے، پھر آپ مان لیں کہ انہوں نے زہر دی، مانے نا، پھر اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہ روایت کا ایک ٹکڑا آپ اٹھا لایا اور دوسرا کا آپ تسلیم نہیں کر رہے، یہ کہاں کا فقہ حنفیہ کا قانون آپ نے نکال دیا؟ باقی آپ نے بڑی خیانت کی ہے کہ جی چند حوالہ جات کی میں نشاندہی کرتا چلوں کہ اہل سنت میں سن لیں، انہوں نے جتنے بھی حوالہ جات نکل کے سب نے خیانت کی ہے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم امامان عادلان، تو وہ ایک ناصبی آیا تھا اس کے سامنے ایسا فرمایا، جب وہ چلا گیا تو مولا سے ایک مومن نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ یا مولا نے فرمایا کہ ہم امامان ہیں، میں نے کہا کہ یہ دونوں امام ہیں، تو پھر اس کے بعد میں قرآن کی یہ آیت فرمائی جس میں ائمۃ النار کا لفظ ہے کہ یہ جہنمیوں کے امام ہیں، پھر عادلان ہے کہ امام نے فرمایا عدل کا مطلب یہی نہیں کہ بل انصاف کرنا، بلکہ قرآن میں عدل اس لیے بھی آیا کہ جو حق سے پھر جائے، پھر اس کی یعنی کہ ایسے جو امام نے تشریح فرمایا جس کو یہ اس طرح پی گیا جس طرح ریت پیشاب پی جاتی ہے۔ دوسرا انہوں نے جلال الدین سے یہ روایت پیش کی کہ مولا علی نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں، میں چوتھا خلیفہ ہوں، اور جناب والا اس سے پوری عبارت تو پہلے 3 خلیفہ میں ابو بکر عمر عثمان کا نام تو دکھائے، مولا علی نے فرمایا پہلا خلیفہ جو ہے وہ آدم ہے، دوسرا داؤد ہے، تیسرا ہارون ہے، اور میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر عمر عثمان نے، یہ مفروض پاس رکھے ہم نے، یہ قطع بریس باقی تمام جتنے حوالہ جا دیا ان کی نوبت ایسے ہی ہے۔ اور تلخیص شافعی سے جو حوالہ دیا، تلخیص شافعی مناظرانہ کتاب ہے، وہاں جو ہے وہ اہل سنت کا اعتراض نقل کیا، جو انہوں نے بطور دلیل ہمیں دی ہے وہ اعتراض ہے۔ آگے جو انہوں نے اس کے شترول کیے نا اس حوالے کی جواباً، اس کو تو آپ اس طرح پی گئے جس طرح ریت پیشاب پی جاتی ہے گزشتہ حوالہ جات کی طرح، اس طرح آپ خلافت ثابت کریں، ان هذا لشيء عجیب۔ جناب والا پہلے تو بات ہے کہ اس کو اس کے ساتھ مباحثے امام مہدی علیہ السلام کے لیے رسول نے یہ فرمایا، مشکات صفحہ 473، نبی پاک نے فرمایا کہ خلیفۃ اللہ المہدی، مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، پھر فرمایا المہدی من ترک من اولاد فاطمہ، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے خلیفہ کے لفظ آئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کے لیے تو زندگی بھر رسول نے خلیفہ کا لفظ فرمایا ہی نہیں، اس لیے اس کو اس پر قیاس مت کیجیے، وہاں جو ہے وہ خبر ہے، یہ نص ہے، اب آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے آپ کو اس لفظ کو اس پر قیاس کرنا جو ہے یہ کم عقلی کی آپ کی دلیل ہے، جو کہ امام مہدی کے لیے تو رسول اللہ کا خلیفہ لفظ ہے، جبکہ حضرت ابوبکر کے لیے تو آپ زندگی پر لفظ خلیفہ بعض زمانے رسول ثابت ہی نہیں کر سکتے شیعہ کتاب سے، اس لیے جاز احتمال فباطل الاستدلال۔ جناب والا یہ فرقہ بطریہ کا عقیدہ ہے، نہ کہ فرقہ امامیہ کا۔ اب قرآن میں یہود النصارہ کیا قاعدہ، تو کیا وہ یہود النصارہ بطور دلیل وہ ہم پر فٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اب تم مانو؟ وہ بطور عقائد ان کے نقل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس فرق و شیعہ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ کہ مولا علی نے راضی ہو کر بیعت کی، یہ فرقہ بطریہ کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہرگز نہیں۔ شیعہ کا عقیدہ خود آپ نقل کر گئے ہیں احتجاج تبری سے کہ مکرہ بیعت کی ہے،
اس لیے یہ پاس رکھے۔ اب دیکھیں جی اس کی جہالت دیکھیں جناب والا کی، فرقہ بطریہ کا قائد شیعوں پر فٹ کر رہے ہیں۔ اور بھائی فرق شیعہ میں فرقہ بطریہ جو ہے یہ اپنا نام کیا نام لیتے ہیں، یہ تو شیعہ، تم نے اگر ثابت کرنا ہے فرقہ امامیہ کے قائد ثابت کرو، یہ بطریہ کو اٹھا لائے۔ اب قرآن میں جو ہے وہ یہود النصارہ کیا قائد ہے، تو کیا عیسائی وہ بطور دلیل تم پر حجت ثابت کر سکتے ہیں؟ یا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اللہ بھی یہود النصارہ کے قائد کا قائل ہے، نعوذ باللہ۔ اور جناب نے جو کہا جی صحیح بخاری کی جو عبارت ہے کہ خلف علیہ و زبیر، تو اس سے مراد مخالفت نہیں ہے، تو جناب والا وہ عبارت بغور پڑھیں۔ خدا حضرت عمر فرماتے کہ ان الانصار خالفون، انسان نے ہماری مخالفت کی، اس کے آگے چلتی ہے یہ عبارت جس میں حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان نے ہماری مخالفت کی، خالف ان علی و زبیر، اسی طرح علی اور زبیر نے بھی ہماری مخالفت کی۔ جناب والا میں موضوع سے ہرگز نہیں ہٹا، میں نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ اگر مولا علی نے غیر مکرہ بیعت کی ہے تو پھر حضرت عمر کو یہ دھمکیاں دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کا دھمکیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی نے مکرہ بیعت کی ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی مکرہن بیعت کی ہے؟ اس کا جواب دے دیں۔ کتاب والا جب وہ گفتگو کا ٹائم مقرر ہو گیا تو پھر جال بوجھ کر آپ کا یہ حوالے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ دعا و مناجات کی کتاب ہے، وَأَنَّ الْأَوْصِيَاءَ من بعد ائمتی کے جو ہے مراد ہے نا، وہاں سے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، نہ کہ آپ کے خلفاء۔ یہ معصوم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ دعا اس طرح کر دی ہے، اس سے مراد جو آپ لے رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے۔ جناب والا شاید آپ کی یہ لغت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جو ہے وہ زیادہ کیا نام لیتے ہیں سمجھدار ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو خالف ان علی و زبیر کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ علی و زبیر خارج از بیت شدن۔ بتائیں کہ خارج از بیت شدن کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا اس کے لیے الفاروق علامہ شبلی نمانی سے اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا، جو آپ کر رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر بھی فرما رہے کہ ان الانصار خالفون ہے۔ جب حضرت عمر خود فرما رہے ہیں خالفون کو خارج از بیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ لغت کی یہاں کیا حضرت عمر کی جو سینس ہے اس لغت سے کم تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محترم، شیعہ حضرات کیسے اماموں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہما امامان عادلان قاصدان، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق دونوں عادل اور منصف امام تھے۔ کان الحق، وہ دونوں حق پر تھے، وماتا علیہ، حق پر ان کی موت ہوئی، علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت ہو۔ اس کا جواب ایک تو ادھورا دیا اور معاذ اللہ اماموں پر جھوٹ باندھا۔ کیا ایسی تشریح بھی ہو سکتی ہے جیسے ابھی اس محترم نے کی؟ معاذ اللہ۔ اور میرے محترم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے؟ ایک مجلس میں ایک بات کرتے تھے، دوسری میں دوسری بات کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک بات کی، تو اس شخص پر کیا اثر پڑے گا تبلیغ کا؟ اور کم از کم امام جعفر صادق ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ایک وصیت ملی تھی
یہ اصول کافی جلد 2 191 پیج پر ہے۔ اس وصیت میں لکھا تھا کہ آپ احادیث کو بیان کرو، فتویٰ دو اور علوم اہل بیت کو نشر کرو، اور تصدیق کرو اپنے آباء و صالحین کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ تو امام جعفر صادق یہ وصیت پر عمل انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ معاذ اللہ، اگر وصیت پر عمل نہیں کیا تو امامت گئی ان کی۔ ضرور بضرور وصیت پر عمل کیا ہوگا، اور آپ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ جو فرمایا کہ ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق، یہ برحق فرمایا۔ جناب والا میں نے ہر روایت کا الحمدللہ جواب دیا ہے، نہ آج تک یہ ظاہر والی روایت کا جواب دے سکے ہیں، بلکہ ایک ٹکڑا اٹھا لیا ہے۔ دوسرا، کسی بات کا بھی نہ یہاں یہ پورے مناظرہ میں لفظ متصل دکھا سکے ہیں کہ دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن نہ متصل دکھا سکے، نہ اپنے خلفاء کا قول دکھا سکے کہ آیت استخلاف ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے۔ بس میں کہتا ہوں آخری ٹرن دے کر میں ان کی حیران رہ گیا، یہ اتنے سٹے آ گئے ہیں کہ ایک ہی باری میں جو ہے وہ 30-35 حوالہ جات کے انبار لگا دیے، اور ان میں سے بعض جو ہے وہ خیانت کی گئی ہے اور بعض کا مفہوم نہیں سمجھا گیا۔ اس لیے میں نے ان کے اصول کے مطابق، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس کتاب کا حوالہ نہیں دینا اس کا جواب بھی نہیں مانتا، یعنی اصل سکین لگانا ہے، کیونکہ ان کا اصل سکین نہیں لگایا گیا، چونکہ میرے بعد 4 خلفاء ہیں، مولا علی نے فرمایا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، یا ان روایات کے ان کے جمالی جوابات دیے گئے ہیں، تفصیلی نہیں۔ تفصیلی اس صورت میں دیے جاتے اگر یہ ان کے عکس لگاتے، اور ویسے بھی یہ اصول مناظرہ کی خوب خلاف ورزی کی ہے دل کھول کے، اور یہی ان کی خیانت مجرمانہ ہے۔ وہ اسی طرح اگر ابو بکر خلیفہ بنتا ہے تو ایسے خلافت ان کو مبارک ہو، ہم ایسے خلافت سے انا للہ و انا الیہ راجعون دستبردار ہو، نہ ہم ایسے کو خلیفہ مانتے ہیں اور نہ ہی ایسے خلافت کو مانتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے جو ہیں چاروں کو آپ نے، تینوں کو انبیاء جو ہیں ان کو شامل کیا۔ اسی صفحہ پر لکھا ہے مجمع الفضائل میں کہ ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہے میرے خلیفہ؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا نہیں آپ نہیں ہیں، یعنی حضرت داؤد کو آپ نے خود نکال دیا لسٹ سے، تو پہلے 3 خلفاء میں آپ ان کو کیسے شامل کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ پہلے حضرت آدم، حضرت دوسرے حضرت داؤد، تیسرے حضرت ہارون ہیں، تو حضرت داؤد کو تو آپ نے خود نکال دیا۔ اس کے علاوہ اصول کافی میں ہے باب اصول الکفر و ارکان ہی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کافر ہو گئے، تو جب حضرت آدم معذرہ کافر ہو گئے تو وہ پہلے خلیفہ کیسے ہوئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مولا علی شیر خدا نے جو فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر مولا کائنات۔ اس کے علاوہ وہ پہلے جو ہیں وہ 3 نبی ہیں، انبیاء ہیں، مولا علی نبی نہیں ہے، مولا علی کو نبیوں میں شمار کرو گے پھر بھی لعنت پاؤ گے۔ قال باننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، امام جعفر صادق نے فرمایا جو ہمیں نبیوں میں شمار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو اس پر شک کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اور مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے کہا پہلے حضرت آدم، حضرت دوسرے حضرت داؤد، تیسرے حضرت ہارون، تو یہ انبیاء ہیں، مولا علی نبی نہیں ہے۔ ان تینوں کے قرآن میں نام موجود ہیں، مولا علی کا نام نہیں۔ اور جس کے لیے آپ پڑھتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کم از کم حضرت ابراہیم کو تو شامل کرو، یعنی 3 وہ ہو گئے، چوتھے حضرت ابراہیم، تو مولا علی 5ویں ہو گئے، چوتھے پھر بھی نہ بنے۔ اچھا، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، کم از کم ان کو تو شامل کرو۔ صرف اور صرف ان 3 انبیاء کو خلفاء کی لسٹ میں شامل کرنا تم کو کس نے حق دیا ہے؟ کیا تمام باقی انبیاء جو ہیں
وہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہے معاذ اللہ؟ تو ان ساروں کو اللہ کے انبیاء کی لسٹ میں سے نکالنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اور محترم یہ کبھی بھی بحث نہیں رہا کہ مولا علی اللہ کے خلفاء میں سے کس نمبر پر ہیں، تو مولا علی شیر خدا یہ کیسے فرمائیں گے؟ بحث اور جھگڑا تو اس بات میں ہے کہ مولا علی حضور پاک علیہ السلام کے خلفاء میں سے کس نمبر پر ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی نے مولا علی شیر خدا کے وسیع ہونے کا دعویٰ کیا، تو ایسی غلط باتیں، غلط عقائد مولا علی کو جب پتہ چلی تو مولا علی نے ان کو رد کرنے کے لیے فرمایا، قال امیر المومنین ومن لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیونکہ عبداللہ بن سبا اور اس کی اہل اولاد آج بھی مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتی ہے، اس کو رد کرنے کے لیے فرمایا۔ اور سورہ تحریم میں جو ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس میں لعنت کا ذکر نہیں ہے۔ لعنت کا ذکر جو ہے کمی نے کر کے خود پر جو ہے نا لعنت برسائی ہے، اور ہمارا یہ بیس نہیں ہے، لعنت زر وغیرہ کا بیس نہیں ہے، ہماری خلافت کا بیس ہے۔ خلافت کا نام لفظ موجود ہے اس میں، ان ابا بکر یلی الخلافت من بعد ثم من بعد ابو کے، میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوں گے۔ اور آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خلافت کا وعدہ کیا تھا، یہ خلافت بلا فصل کا وعدہ تھا یا کچھ فاصلہ کے بعد خلافت کا وعدہ تھا؟ ٹھیک ہے محترم۔ اور آپ نے کہا کہ بیعت مکرہن نہیں ہوتی، یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 8 ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ دل سے چاہے بیعت کی ہو یا نہ کی ہو، بہرحال بیعت ہو گئی۔ اور اس کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ مجبوری کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی، یعنی جو بیعت ہاتھ سے کی وہ بیعت ہو گئی۔ نہج البلاغہ۔ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ مولا علی شیر خدا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو اپنا امام مان رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ یہ کسی شیعہ فرقہ کا عقیدہ لکھا جا رہا ہے، تو محترم وہ بھی تو آپ ہی کا ہے نا، کسی کا بھی ہو، ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ جو بار بار صحیح بخاری مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں، امام بخاری حنبلی ہیں، تو میں کہوں میں حنفی ہوں، حنبلی کا حوالہ میں نہیں مانوں گا، تو ایسا نہیں چلتا محترم۔ جواب آپ نے دینا ہے، شرائط میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے ہر کتاب کا جواب دینا ہے۔ یہ فرقہ شیعہ آپ کا کتاب ہے، آپ نے جواب دینا ہے، اور جس کا عقیدہ لکھا جا رہا ہے وہ بھی شیعہ ہی ہے۔ چلے جی عابد شیخ صاحب، آپ کے دیے گئے حوالے پر ہی ہمارا جو استدلال ہے وہ برقرار ہو گیا کہ مجبوری کی حالت پہ کی گئی بیعت جو بیعت لی، تو مولا علی نے بھی تو مجبوری کی حالت پہ ابو بکر کی بیعت کی ہے، اس لیے یہ بھی بیعت لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب والا شاید آپ نے لغات عربیہ کا مطالعہ نہیں کیا، عربی میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی کے کئی کئی مفہوم ہے۔ لفظ مولا کا مطلب حاکم بھی ہے، دوست بھی ہے، بقول آپ کے لفظ ولی کا مطلب حاکم بھی ہے، دوست بھی ہے، سرپرست بھی ہے۔ اس لیے میں یہاں سے قرآن سے اس کا معنی کرنے میں قرآن میں جو خالفین آیا اس کا مطلب ہو رہا ہے، اور خلف آدھا جو حدیث میں ہے اس کا مطلب ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا استدلال جو باطل ہے۔ جناب والا، بخاری شریف تو آپ کی سمجھ سے باہر تھی ہی، اب نہج البلاغہ بھی ہاتھ سے گیا۔ جب حضرت طلحہ زبیر نے بیعت کی تھی مولا علی کی، اس کا ذکر مولا علی فرما رہے ہیں کہ اب آپ مکر رہے ہیں کہ ہم نے اوپر سے بیعت کی تھی، دل سے نہیں کی تھی۔ تو مولا علی فرمائے رہے ہیں کہ آپ نے بہرحال بیعت تو کی تھی، میری خلافت تسلیم کر لی، اب آپ کے دل میں جو بھی تھا مکرہن کی یا دل سے نہیں کی تھی، اب یہ بہانہ نہیں چلے گا، بہرحال آپ نے بیعت کی تھی۔ اور اس کو 4 چاند لگا دیے مفتی جعفر حسین نے، لکھتا ہے انہوں نے بیعت کی تھی
مجبوری کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی، یعنی وہ جو بیعت تھی وہ اس کو بیعت ہی مان لیا جائے گا۔ آپ کا مذہب جو ہے نا وہ یہاں پر جڑم ہو جاتا ہے جناب والا۔ مولا علی نے فرمایا جو حضور پاک علیہ السلام کے بعد اوصیاء گزرے ہیں وہ میرے امام ہیں۔ اب مولا علی سے پہلے کون سے اوصیاء گزرے ہیں جو مولا علی کے امام بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، میں عرض کر چکا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے وہ یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق ہما امامان عادلان، وہ دونوں عادل اور منصف امام تھے۔ کان علی الحق، وہ حق پر تھے، ومات علیہ، ان کی موت بھی حق پر ہوئی، علیہم رحمۃ اللہ یوم القیامہ، ان دونوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی قیامت کے دن رحمت ہو۔
تو یہ جو ہے نا ان چاروں جملوں کی آپ تشریح کریں. ہما امامان عادلان 1، کان علی الحق 2، وماتا علیہ 3، علیہ مرحمۃ اللہ یوم القیامت 4. یہ جو فرمایا یہ کیوں فرمایا؟ تقیہ جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت میں تھا کہ آپ فتویٰ دیں، دین کی تبلیغ کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. یہ اصول کافی کا حوالہ میں بھیج چکا، جلد 2 صفحہ نمبر 191. علوم اہل بیت کو نشر کرو اور تصدیق کرو اپنے آباء و صالحین کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. اللہ کے سوا جب کسی سے امام جعفر صادق کو یہ وصیت تھی کہ آپ نہ ڈریں، تو آپ تقیہ نہیں کر سکتے کبھی بھی. اور اصل شیعہ و اصول ہا میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کے دور میں تقیہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور عام لوگ بھی جو تقیہ میں تھے چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے تھے. تو جب عام لوگ باہر آ گئے تھے تو امام جو ہے وہ تقیہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید میں سورہ نساء آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر جائے. اگر مولا کائنات پر ظلم ہو رہا تھا، اس کو معاذ اللہ گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا، تو مولا کائنات نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اور تفسیر صافی کا حوالہ گزر چکا کہ تفسیر صافی جلد 3 صفحہ 437 میں لکھا ہے، وجاہد علی المنافقین، مولا علی نے منافقین سے جہاد کیا. تو یہ الگ بحث ہے کہ مولا علی نے وہ کون تھے منافقین جن سے جہاد کیا، لیکن خلفائے ثلاثہ سے جہاد نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ پکے مومنین تھے، منافقین نہیں تھے. اس کے علاوہ میں نے جو خطبات پیش کیے تھے، آپ نے کہا کہ یہ صفین کے لیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم قرآن رشید میں فرمایا، یا ایھا الذین لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو کرتے نہیں، جن بالامر نہیں کرتے. مطلب مولا کائنات نے جو فرمایا بلا شبہ قتل ہونا عزت کی موت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی بن ابی طالب کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان ہے. خطبہ نمبر 121 نہج البلاغہ. اور مجمل فضائل کا حوالہ بھیج چکا میں، جبرائیل مارکہ جنگ میں دائنی طرف ہوتے تھے، میکائل بائنی طرف، اور ملک الموت آگے آگے ہوتے تھے. مولا علی شیر خدا نے آثار حیدری میں ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عمر فاروق، امیر معاویہ اور یزید کو میرے سامنے لاؤ. تو فرشتوں نے ان کو سامنے لایا، فرشتے ان کو سامنے لائے. تو اتنی طاقت رکھنے والا جو ہے نا مغلوب نہیں ہو سکتا معاذ اللہ. اور اس دن آپ نے خیانت کا مظاہرہ کیا، غداری کا. ہمارا گروپ ہم سے چھین لیا تھا، ہم کو ایڈمیشن سے ہٹا لیا تھا. ہمارے تو ابھی کافی دلائل جو ہے وہ باقی تھے، جو میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک شیعوں سے ان کا جواب نہیں بن سکے گا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو اس میں فرمایا، الا ان یعمل فیہم بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت خلفائے راشدین، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد اول، کہ آپ نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل کرنا ہے. ابھی جو نیو ایڈیشن آ رہی ہے کتاب کشف الغمہ کی، اس میں خلفائے راشدین الفاظ کی جگہ خلفائے صالحین کا لفظ ڈالا گیا ہے. معلوم ہوا کہ شیعہ جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کے فرامین میں ڈنڈی مارتے ہیں. اگر خلفائے راشدین الفاظ سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہو رہا تھا تو اس کی جگہ خلفائے صالحین کا لفظ ڈالنے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ اس کے علاوہ صحیفہ علیہ دعا نمبر 10، مولا کائنات نے فرمایا، فشہد لی انک ربی، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ تو میرا رب ہے. فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رسول کا نبی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تمہارا رسول ہے اور میرا نبی ہے۔ وَأَنَّ الْأَوْصِيَاءَ مِن بَعْدِهِ آئمتی، اور ان کے بعد جو اوصیاء گزرے ہیں وہ میرے امام ہیں۔ یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اوصیاء گزرے ہیں وہ میرے امام ہیں۔ اب آپ بتائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مولا علی سے پہلے وہ کون لوگ گزرے ہیں جو مولا علی کے امام ہو سکتے ہیں؟ صحیفہ علیویہ دعا نمبر 10۔ اس کا جواب قیامت تک شیعہ نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو، جماعت سے الگ ہونے والا شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے، اور جو ایسے نعرے کی طرف بلائے، مطلب جماعت سے الگ ہونے کی دعوت جو دے اسے قتل کر دو، چاہے وہ میرے امامہ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، مطلب میں خود ہی کیوں نہ ہو، ایسا نعرہ لگانے والے کو قتل کر دو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125۔ یعنی مولا کائنات خود فرماتے ہیں سواد اعظم کے ساتھ رہو، تو سواد اعظم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا، اور مولا کائنات بھی انہی کے ساتھ تھے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو، اور اس سے الگ ہونے والا شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اصل شیعہ و اصوحا میں جگہ جگہ اہل سنت کو ہی سواد اعظم کہا گیا۔ جب اہل سنت سواد اعظم ہوا تو مولا کائنات ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولا کائنات نے خطبہ میں فرمایا اللہم اصلح لنا بما اصلحت بالخلفاء راشدین، یہاں بھی خلفاء راشدین لفظ موجود ہے۔ کسی نے پوچھا قلت فمن ہما، وہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ مولا کائنات نے کیا فرمایا سنو، فرمایا قال حبیبای، وہ میرے محبوب ہیں حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق، و اماک، وہ تیرے چاچا ہیں ابو بکر و عمر، امام الہدا، وہ ہدایت کے امام ہیں، و شیخ الاسلام، وہ اسلام کے شیخ ہیں، و رجل قریشن، وہ قریشی ہیں دونوں، و مقتدا بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کے امام ہیں وہ، ومن اقتدا بہما عصما، جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا۔ تلخیص شافی جلد 3 صفحہ 218۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہرہ میں ہی مصلی نبوی پر کھڑے ہو کر 3 دن مسلسل متواتر نمازیں پڑھائی ہیں۔ شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب شرح نہج البلاغہ در نجفیہ میں لکھا ہے، اور اس کا مصنف شیخ ابراہیم میرزا لکھتا ہے وہ صحیح عندی، میرے نزدیک یہ صحیح بات ہے، وہ الاکثر الاشہر، اور اکثر کی رائے بھی یہی ہے اور مشہور بھی یہی ہے، وہ ان عالم تکن آخر صلاۃ کی حیات ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک علیہ السلام کی آخری نماز نہ تھی جو آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو اس کی توثیق جو ہے شرح نہج البلاغہ کا اشارے آپ کا معتبر ترین عالم شیخ ابراہیم مرزا کر رہا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے حیات ظاہرہ میں مصلی نبوی پر صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہی کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی خلیفہ اول بلا فصل متصل خلیفہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد جب مولا کائنات کی بیعت کی پیشکش کی حضرت ابو سفیان نے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں، فتنہ فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال کر لے جاؤ۔ یعنی حضرت مولا کائنات بلا فصل خلافت کو اپنے لیے، اپنی خلافت بلا فصل کو
فتنہ و فساد کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل ان کا حق ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا اپنی خلافت بلا فصل کو فرما رہے ہیں کہ کسی دوسرے کی زمین پر کاشت کرنے والا، یعنی مولا علی شیر خدا کو پہلا خلیفہ کہنے والے ایسا ہیں کہ ان کو دوسرے کی زمین پر کاشت کرنے والا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ زمین حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، پہلی خلافت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، ان کا حکم چلے گا۔ مولا کائنات کی خلافت کا وقت جو ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا، یعنی وہ پک کر کب تیار ہوں گے؟ جب مولا کائنات چوتھے خلیفہ ہوں گے، یعنی 35 ہجری میں۔ مولا کائنات نے خطبہ نمبر 5 نہج البلاغہ میں واضح فرما دیا کہ پہلی جو خلافت ہے وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا حق ہے، نہ کہ مولا کائنات کا۔ اور نہج البلاغہ مکتوب شے کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ الزامی جواب ہے۔ جناب والا، یہ آپ کے منہ کی ہوئی باتیں ہیں، آپ نے اس پر کوئی بھی دلیل پیش نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس میں ایسا کون سا لفظ ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ یہ الزامی جواب ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کون سے الفاظ ہیں۔ اس میں لفظ ہے انما شورا للمہاجرین والانصار۔ مولا علی نے فرمایا بے شک شورا مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، جس شخص پر وہ جمع ہو جائیں، وَسَمُّوهُ اماماً، اور کہہ دیں کہ یہ امام ہے، کان ذلک للہ رضا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ جو لفظ انما ہے وہ کلمہ حصر ہے، اور کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کا بہت بڑا مشہور دلیل ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما جو لفظ ہے اسی میں موجود ہے۔ تو انما جو لفظ ہے وہ جس کے لیے استعمال ہو اس کو ثابت کرتا ہے، باقیوں کی نفی کر دیتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ الزامی جواب میں، الزامی بات میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور اسی خطبہ میں مکتوب شے میں مولا کائنات فرماتے ہیں اب جو کوئی اس خلیفہ پر، یعنی جس پر اجماع ہو چکا مہاجرین انصار کا، اس پر اعتراض کر کے الگ ہو جائے تو اس کو واپس لایا جائے جدھر سے وہ منحرف ہوا، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں۔ یہ جو جملہ ہے مولا کائنات کا، یہ بالکل قرآن کریم برہان رشید سورہ حجرات آیت نمبر 9 کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کرے، زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جس نے بغاوت کی اس سے لڑو، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ اور اسی مکتوب میں مولا کائنات فرماتے ہیں کیونکہ وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ یہ بھی جملہ قرآن کریم برہان رشید سورہ نساء آیت نمبر 115 سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اس کی شرح بھی میں نے پیش کر دی تھی، شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی۔ مولا علی فرماتے ہیں وَحَصْرَ لِلشُّورَىٰ وَالْإِجْمَاعِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا نے شورا کو محصور فرمایا ہے مہاجرین اور انصار میں، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی اہل الحل والعقد ہیں۔ فَإِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَىٰ حُكْمٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ بَيْعَتِهِ، اور جس بات پر وہ اتفاق کر لیں، جیسا کہ انہوں نے اتفاق کیا، اجماع کیا مولا علی شیر خدا کی بیعت پر،
و تسمیتہ امامن، اور اس کو امام تسلیم کر لیں، کان ذالک اجماعا حقا، وہی اجماع حق ہوتا ہے۔ جناب والا یہ مکتوب نمبر 6 ہے، جس سے آپ نے کہا تھا کہ یہ الزامی جواب ہے، لیکن دلیل ایک بھی نہیں دی تھی آپ نے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید سورہ فتح آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان پیچھے رہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الْأَجْرَ حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے، فرمان مانو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کے تحت مجمل بیان میں لکھا ہے کہ ہم بنو حنیفۃ مسلمۃ الکذاب، یہ جن سے جنگ لڑی گئی وہ مسلمہ کذاب اور ان کا وہ بنو حنیفہ والے تھے، ان کا قبیلہ تھا، اور ان سے جو جنگ لڑی ہے، جنگ یمامہ ہوئی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الْأَجْرَ حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اطاعت پر اجر حسن مل رہا ہے، تو خلیفہ برحق کی اطاعت پر ہی اجر حسن ملتا ہے، نہ کہ خلیفہ ناحق کی اطاعت پر۔ جناب والا قرآن کریم قرآن رشید کی یہ دوسری آیت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت برحق کا ثابت کرنے کے لیے۔ جناب والا یہ میرا آخری حوالہ ہے، اور آپ کو قیامت تک کی چھٹی ہے کہ ان کا جو ہے نا جواب لاؤ۔ میں نے کہا کہ مولا کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِّ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ نے کہا کہ چوتھا اس وجہ سے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے حضرت ہارون علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ یہ تینوں انبیاء ہیں، مولا علی نبی نہیں ہے، ان تینوں کے قرآن کریم قرآن رشید میں نام موجود ہیں، مولا علی کا قرآن میں نام نہیں ہے، اور یہ تینوں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ مولا علی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اور تم بھی کلمے میں پڑھتے ہو وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، کس کا بلا فضل خلیفہ؟ رسول اللہ کا، تو رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہو اور شمار اللہ کے خلفاء میں کرتے ہو۔ اور امام جعفر صادق نے فرمایا قال بأننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو ہم اہل بیت کو نبیوں میں شمار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو اس پر شک کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے جو ان تین انبیاء کا نام لیا، اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ صرف اور صرف ان تین نبیوں کو ہی اللہ کا خلیفہ کہو؟ کیا دوسرے انبیاء ہیں وہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہے؟ اور جن کے لیے تم پڑھتے ہو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کم از کم ان کو تو اللہ کا خلیفہ مانو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو امام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اور جس کی آیت تم بار بار بطور دلیل پیش کرتے ہو کہ امامت نبوت سے افضل ہے، کم از کم اس کو خلیفہ اللہ کا خلیفہ مانو۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہیں، ان کو بھی معاذ اللہ تم نے اللہ کے خلفاء کی لسٹ میں سے معاذ اللہ نکال دیا۔ اور مجمل فضائل میں اسی روایت میں ہے، اسی صفحہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک منادی ندا دے گا کہ کون ہے میرا خلیفہ؟
تو حضرت داؤد علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، آپ نہیں ہیں میرے خلیفہ، آپ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت مولا کائنات اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا ہاں آپ خلیفہ ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے لسٹ سے نکال دیا، تو بچے دو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو اس وجہ سے بھی مولا علی چوتھے نہیں بنتے۔ چوتھا جو مولا علی فرماتے ہیں میں چوتھا خلیفہ ہوں، جو نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ چوتھے خلیفے کیسے بنتے ہیں؟ صرف اور صرف اس ترتیب سے بنتے ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا کائنات۔ اس ترتیب سے ہی مولا علی شیر خدا چوتھے خلیفہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصول کافی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم معاذ کافر ہو گئے تھے۔ باب اصول الکفر و ارکان ہی۔ اس کے علاوہ کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بعد کون خلیفہ ہے یہ کسی بھی دور میں بحث نہیں رہا۔ جب کسی بھی دور میں یہ بحث نہیں رہا تو مولا علی شیر خدا ایسی باتیں کیوں کریں گے؟ بحث تو ہر دور میں یہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد کون خلیفہ ہے یا بلا فصل کون خلیفہ ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کو بلا فضل خلیفہ کہنے والا پہلا جو شخص تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہ رجال کشی میں ہے کہ مولا کائنات کو حضور پاک علیہ السلام کا وصی کہنے والا عبداللہ بن سبا پہلا شخص تھا۔ اول من اشہر بالقول بفرض امامت علی علیہ السلام۔ مولا علی شیر خدا کی امامت فرضیت کا قائل پہلا شخص جو تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ تو جب ایسی باتیں، ایسی خرافات مولا علی شیر خدا کو پتہ چلی تو اس کو رد کرنے کے لیے، یعنی مولا علی کو پہلا خلیفہ جو کہا جا رہا تھا، اس کو رد کرنے کے لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِّ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی مولا علی کو پہلا خلیفہ کہا جا رہا تھا رسول اللہ کا، تو اس کو رد کرنے کے لیے مولا کائنات نے فرمایا۔ شیعہ آئے جہاں آئے، چیلنج ہے میرا،
میں ان سے قطعی طور پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ مناظرہ، نہ میں ان کو اپنا مقابل سمجھتا ہوں۔ شیعہ کے اگر دم خم ہو یا اس ملک میں، اس ملک میں، جس ملک میں، ہر ملک میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ میرا تو یہ چیلنج ہے، ان کے جو بڑے بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں نا، پوپ پال کالیاں تھاپیاں سرے تے رکھی ہیں، میرا چیلنج ہے مجھے ایران بلاؤ، تہران کے چوک میں بھی میں صحابہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔